بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما وضعتها، پھر جب اس نے اسے جنا، قالت، اس نے کہا، ربی، اے میرے پروردگار، انی وضعتها انثی، میں نے جنم دیا ہے مؤنث کو، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جو اس نے جنا ہے، ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہے بیٹا بیٹی کی مانند، وانی سمیتها مریم، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، وانی اعیذها بک، اور بے شک میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وذریتها، اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ فتقبلها ربها، تو پھر قبول کیا اس کو اس کے پروردگار نے، بقبول حسن، بہت خوب طریقے سے قبول کرنا، وانبتها نباتا حسنا، اور اس نے اس کی پرورش کی بہترین انداز میں پرورش کرنا، وکفلها زکریا، اور پھر کفالت کا ذمہ لے لیا جناب زکریا علیہ السلام نے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب داخل ہوئے نا جناب زکریا علیہ السلام معبد خانے میں، وجد عندها رزقا، تو اس نے پایا اس کے پاس عجیب و غریب قسم کا رزق، تو قال، فرمانے لگے، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، کہ کہاں سے آیا ہے یہ تیرے پاس؟ قالت، تو نے فرمایا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ جناب سیدہ مریم علیہ السلام، ان کی والدہ، ان نے نذر مانی اور امید یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے گا، اور اس کو وقف کر دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے دین کے لیے اس کی نشر و اشاعت میں اپنی زندگی لگائے گا۔ لیکن جب وقت پیدائش آیا اور پیدائش ہوئی، اور وہ بیٹی کی صورت میں تھی، تو اس بنیاد میں کہ جو ان نے سوچا تھا کہ بیٹا ہوگا اور اس کو اللہ کے راستے میں وقف کیا جائے گا اور وہ امامت سنبھالے گا، جس طرح کہ جناب عمران ان کے پاس تھی، تو وہ مسلح دوبارہ ان کے پاس ہوگا اور ان کے خاندان میں یہ چلتا رہے گا، یہ حسرت تھی، اور اسی کے لیے نظر مانی۔ تو جب بیٹی ہوئی تو یہ تعجب ہوا کہ اب وہ مسلح ہم سے ہٹ جائے گا، وہ چھن جائے گا، وہ ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک احساس تھا جس کے جانے کا، ایک دکھ تھا جس کا انہوں نے اظہار اس انداز میں کیا کہ ربی انی وضعتها انثی، اللہ یہ تو لڑکی ہے اور وہ تو مسلح امامت پہ نہیں کھڑی ہو سکتی۔ تو ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ واللہ اعلم بما وضعت، یہ ان کے تقوی کی، پرہیزگاری کی اور قربت الہی کی علامت ہے کہ جب بسا اوقات بندہ باتیں کر رہا ہوتا ہے نا، تو بسا اوقات دکھ ہو، ہم یا غم یا کسی پریشانی میں کو بات انسان کی زبان سے نکل جاتی ہے، پھر کہتا ہے یار میرے رب نے ایسے کیا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو اس طرف قائل کرتا ہے، اور وہ ایسے جملے اس کی زبان سے نکلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑے پسندیدہ اور محبوب ہوتے ہیں اور اس کو اللہ کے نزدیک کر دیتے ہیں۔ تو کہنے لگی کہ واللہ اعلم بما وضعت، میں اللہ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ یہ تو بیٹی ہے، اللہ کو تو پتہ ہے کہ میں نے جو جنم دیا وہ تو سارے حالات سے کیا ہے، واقف ہے ان چیزوں سے۔ تو یعنی بسا اوقات اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی ذکر کی ہے کہ بسا اوقات کوئی خیال اس طرح کا ان کے ذہن میں آ بھی جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، پھر دوبارہ مطمئن کرتے ہیں کس چیز پر؟ اللہ تعالیٰ کی رضا و رحمت کی طرف۔ تو آگے یہ ذکر کیا کہ ولیس الذکر کالانثی، لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ اگر یہ بیٹا ہوتا اور اس نے جتنا دین کا کام کرنا تھا وہ ایک عورت نہیں کر سکتی، لیکن بہرحال یہ انسان کی سوچ ہے، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ خوب کرتا ہے، اور جو ان کی سوچ تھی اس کی سوچ سے بھی زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، ان کی سوچ سے بھی۔ اب وہ کیا تھا کہ اگر بیٹا ہوتا
تو یہی ہونا تھا کہ جس طرح عمران علیہ السلام، وہ پیغمبر تو نہیں تھے لیکن وہ مسجد اقصیٰ اس کے امام تھے اور ان کا ایک مقام اور مرتبہ تھا، یہاں تک چلا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بیٹی دی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کو ایسا مقام اور مرتبہ دیا کہ جو قیامت تک کے لیے ایک اعزاز بن گیا ہے، اور فرمایا کہ عورتوں میں سے چند عورتیں ہی صرف کامل پیدا ہوئی ہیں، ان میں سے ایک جناب سیدہ مریم علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کے بدن سے جو اللہ نے ان کو اولاد دی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کو کیا بنا دیا؟ نبی اور رسول بنا دیا، اور پھر وہ قرب قیامت بھی آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بسا اوقات تدبیر الٹ جائے نا، تدبیر الٹ جائے، جو انسان نے سوچا اس کے الٹ ہو جائے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت پہ خوش رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ جو تم نے مانگا ہے اس سے بھی زیادہ بہتر عطا کر رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا نا کہ آپ نے کیا کہنا، قدر اللہ ما شاء فعل، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، اگر ایسے نہ ہوتا تو ایسے ہو جاتا ہے، ایسے ہوتا تو ایسے ہو جانا تھا، ٹھیک ہے۔ فرمایا یہ لو جو ہے نا، یہ شیطان کے حملے شروع ہو جاتے ہیں اس بندے پہ جب بندہ یہ کہنا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ کہنا کیا، قدر اللہ ما شاء فعل، جس طرح اللہ نے چاہا اس طرح ہو گیا، اسی طرح ہونا تھا جس طرح اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا بس، اور ہمارا اس پہ کیا ہے، ایمان ہے۔ تو فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام کیا رکھ دیا ہے، مریم رکھ دی ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہی ہیں کہ میں اس کو، یعنی جو مریم علیہ السلام بیٹی پیدا ہوئی، اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، فوراً شیطان ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ آ کے اس کو کیا کرتا ہے، چونکا مارتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے پیدا ہوتے ہی، اور وہ بچہ رونا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا سوائے جناب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان کے اس حملے سے بھی محفوظ رکھا ہوا، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ تو اس وقت یہ دعائیں، ماں باپ بس اوقات ایسا ہوتا ہے بد دعائیں یا اس طرح کی چیزیں، خاص طور پہ جب تدبیر الٹ رہی ہو اور سامنے جو انسان کی ایک سوچ و فکر ہو اس کے مخالف کام ہو رہا ہو نا، یا خاص طور پہ آسان لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اولاد کی طرف سے بس اوقات کو اونچ نیچ یا پریشانی کا معاملہ ہو، تو بجائے بد دعائیں دینے کے، گالم گلوچ کرنے کے، وہاں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ہدایت کی دعائیں یا اچھائی کی دعائیں ہونی چاہیے۔ یہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قبولیت کے اوقات میں یہ شامل ہوتا ہے، اور انسان اس پہ کوئی ایسی ویسی بات بول دیتا ہے تو وقتی طور پہ نہ صحیح، بس اوقات سالوں بعد اس کی جا کے قبولیت سامنے آتی ہے، اور پھر انسان کو حسرت و افسوس ہوتی ہے کہ یہ لفظ میں اپنی زبان سے نہ نکالتا۔ تو اس موقع پہ اچھی بات اور اچھا جملہ اپنی زبان سے نکالنا، حفاظت کی دعائیں کرنا، کو اچھائی کی دعائیں کرنا، یہ اچھے لوگوں کا طرز عمل ذکر کیا گیا۔ تو فتقبلها ربها بقبول حسن، تو پھر اب وہ یہ نہیں ہوئی کہ اب میں نے نظر مانی تھی بیٹا ہونا تھا، تو جس طرح ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ معافر میں ایمان کمزور ہو تو نظر مان کے اس کو چینج کر دیتے ہیں، اس کے بعد پوری نہیں کرتے۔ اور یہ یاد رکھیں نظر جو ہوتا ہے یہ قرض ہوتا ہے، اب وہ قرض ادا نہیں کریں گے تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے، نظر مان کے انسان بھول جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کا نقصان ہوتا ہے، اس کا نقصان اس کو اٹھانا پڑتا ہے۔ جس طرح ایک قرض ہے، کسی کا قرض نہیں دیتے تو وہ قرض نکلنا تو ہے، بہرحال جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قرض مانا ہوا ہے یعنی نظر کی صورت میں، وہ اس کو پورا نہیں کرتا تو یہ بھی جرم ہے، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ تو اس لیے جو نظر مانی ہے اس کو پورا کرنا چاہیے اس کو، اور نظر کس کے لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ نظر عبادت ہے اور غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی کہ اولاد ہوگی تو فلاں جگہ پہ جا کے ایسے کریں گے، فلاں جگہ پہ جا کے ایسے کریں گے، فلاں جگہ پہ جا کے کوئی چیز قربان کریں گے یا کوئی چیز بانٹیں گے، صرف اللہ کے لیے ہو، اور اس کے لیے بھی 3 شرطیں۔ اگر کسی اور جگہ پہ جا کے کوئی بانٹنی ہے، کوئی چیز کو تقسیم کرنی ہے تو وہاں کوئی جاہلیت کا کوئی رسم و رواج نہ ہو۔ ابو داود میں ہے نا ایک صحابی آئے تھے، تو شارٹ کٹ عرض کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا تھا وہاں کوئی جاہلیت کا کوئی رسم و رواج تو نہیں ہے کہ وہاں جا کے لوگ نظر و نیاز کرتے ہوں کہ یہاں نظر و نیاز کرنے سے یہ ہو جاتا ہے، یا وہاں کوئی تھان کو بت وغیرہ یہ تو نہیں رکھا ہوا۔ اگر اس طرح کی کوئی چیزیں میلہ ٹھیلا وہاں پہ ایسا نہیں لگتا ہے تو وہاں اگر کوئی شخص جا کے نظر پوری کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، وگرنہ غیر اللہ کے انداز میں کسی طرح بھی شبہ ہو اور وہ چاہے مسجد کے اندر ہی کیوں نہ تقسیم کریں، اگر غیر اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو جائے گی تو یہ شرک کے زمرے میں ہوگا، جس سے انسان کو ہر صورت بچنا ہے، کیونکہ شرک انسان کی دنیا آخرت برباد کر دیتا ہے۔ تو فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو قبول کیا، کیونکہ انہوں نے اس کو بھی کیا کر دیا، وقف کر دیا۔ بیٹی ہے اللہ تعالیٰ نے دیا، ہم نے
نے تو یہ نظر مانی تھی کہ تیرے راستے کے لیے یہ وقف ہے، اب بیٹی ہے تو اب اس کو بھی ہم کیا کریں گے، اللہ کے راستے میں کیا کر دیں گے، وقف کر دیں گے۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں، اپنے آپ کو اطاعت و فرما برداری میں لانے کے لیے تیار کریں اپنے آپ کو، نہ کہ ایسا رویہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات یا شرعی احکامات سے بچنے کے ہیلے اور تدبیریں سوچیں۔ ٹھیک ہے، جب ہیلے اور تدبیریں سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بہت واضح قرآن پاک میں فرمایا ہوا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اگر تم مکر پہ اتر آؤ گے نا پھر ہم تدبیر کریں گے اور تمہاری تدبیر کو الٹ کے رکھ دیں گے، اور پھر اس کا مقابلہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو اپنے آپ کو قائل کرنے کی، اپنے نفس کو، اپنے ذہن کو قائل کرنے کی کوشش کریں۔ کس بات کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے اوپر، کہ جو ہے مثلا تدبیر الٹ بھی چکی ہے تو انسان کا تقدیر پہ ایمان ہونا چاہیے، یہ ایمان ہے نا، تو اور بہت ساری اس حوالے سے چیزیں موجود ہیں۔ تو وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور انہوں نے اس کی خوب اچھی طرح سے پرورش کی۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، بیٹوں کے ساتھ تو ان کی محبت ہوتی ہے لیکن بیٹیوں کے ساتھ نہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ جاہلیت میں اگرچہ ایسا سمجھا جاتا تھا، لیکن جاہلیت کے اندر بھی، یعنی جو قبل از اسلام چیزیں تھیں، جو دین کو پسند کرنے والے تھے، ان میں یہ برائی نہیں تھی کہ وہ بیٹیوں کو اس طرح سے ناپسند کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ برے لوگوں کی علامت ذکر کی گئی کہ جب ان کے پاس بیٹی کی خوشخبری آتی تو ظل وجہ مسودہ، ان کے چہرے کیا ہو جاتے، سیاہ ہو جاتے، اور دل ان کا غم سے بھر جاتا، اور عجیب و غریب باتیں اپنی زبان سے نکالا کرتے تھے، جبکہ اہل ایمان کا یہ طرز عمل ذکر نہیں کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین ہیں اس حوالے سے، ایک ہی ہے، ایک عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کی دین اسلام کے مطابق تربیت کی، اور پھر ان کا اچھی جگہ پہ نکاح کر دیا، اور نکاح کے اندر اچھی جگہ پہ کرنے کے اندر محدثین نے یہی چیز لکھا ہے کہ وہ اہل شرک کے ہاتھوں اس کو تھما نہیں دیا، بلکہ اس کے دین کی آخر تک فکر کی ہے، اور اس کے دین کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو رخصت کر دیا ہے، اس امانت کو، اس کی ادائیگی کر دی ہے۔ تو فرمایا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں، جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں، تو قیامت کے دن اس طرح وہ میرے پاس ہوگا۔ تو یہ دین اسلام ہے جس نے اس کی جو ہے نا اس قدر دیکھ بھال کی ہے، اور اس کی حفاظت اور اس کی پرورش پہ اجر بتایا ہے۔ لیکن آج لا علمی سمجھ لیں یا جہالت سمجھ لیں، جس کی بنیاد پہ آج وہی صنف نازک، جس کو صنف نازک بھی اسلام نے کہا، اور اس کی تربیت کا اور اس کی جو ہے کہہ لیں کہ پرورش کا اجر بتایا اسلام نے، وہی اسلام سے بغاوت کر رہی ہے۔ تو یاد رکھیں جب بغاوت کی جائے گی تو پھر اس کا انجام بھیانک ہوگا، چاہے کوئی بھی ہو اور کوئی بھی زمانہ ہو۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کے بعد پھر جب ان کو وقف کر دیا اور وہاں ان کو مسجد میں پہنچا دیا گیا، یعنی مسجد اقصیٰ میں، تو اس کے بعد ان کی کفالت جناب زکریا علیہ السلام، جو اس وقت نبی اور رسول بھی تھے، اور وہ اس وقت جو ہے بیت المقدس اس کے امام و پیشوا بھی تھے، تو ان کے ذمہ ان کی پرورش آئی۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، اور ایسا ہوا کہ جناب زکریا علیہ السلام ایک دفعہ آئے محراب، یعنی محراب اس خاص جگہ کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کے لیے خاص کر لی جائے۔ ایک آدمی ہے نا، اس نے اپنے لیے ایک جگہ خاص کر لی ہے تو اس کو محراب کہا جاتا ہے۔ جس طرح یہ محراب ہے، اس کو محراب کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں محراب ہے جو نماز نہیں ہوتی، ایک وہ اپنے گلٹ گھونسلہ بنایا ہوا ہے، محراب مسجد کا حصہ نہیں ہوتا۔ محراب اصل میں ایک خاص جگہ کا نام ہے، آپ نے اس کو دے دیا جہاں امام کھڑا ہو رہا ہے، وہ امام کے کھڑے ہونے کے لیے اسپیسیفک جگہ ہے، اس لیے اس کو محراب بول دیا گیا۔ تو لہذا اس حوالے سے کوئی زیادہ وہ کیا نام ہے متشدد ہونے کی یا اپنے ذہن میں کوئی خلش پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسانوں کی لگائی ہوئی پابندیاں ہیں۔ تو ایک خاص جگہ تھی، وجد عندها رزقا، تو جو ان کے لیے خاص تھی وہ وہاں آئے، وہاں ٹھہر رہی تھی۔ اس سے یہ بھی بات سمجھ آئی کہ پردہ اور یہ اس طرح کی چیزیں قبل از اسلام بھی موجود تھیں، اور اچھے لوگ اس کی بجائے اس کے کہ لوگوں کے ساتھ اور معاشرے کے ساتھ چلنے کے، وہ دین اسلام کو فالو کیا کرتے تھے۔ لوگ چاہے جیسا مرضی ویسے تھے، لیکن وہ دین اسلام اور جو سمجھ لیں کہ شرعی ہے امور، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا کیا کرتے تھے۔ تو وہاں آئے تو وجد عندها رزقا، عجیب و غریب قسم کے پھل اور یہ چیزیں پائیں۔ کہا کہ یہ کیسے ہے؟ یہ فکر بھی ہونی چاہیے۔ آج بسا اوقات جب پانی سر سے گزر جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، ایسے بھی ہے، ویسے بھی ہے، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے پہنچا، یہ کیسے آیا، ہے نا، یہ عجیب و غریب تحائف اور یہ قیمتی چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں، اس چیز کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ بعد میں پھر پتہ چلتا ہے، اور جب انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اس کی عزت جو ہے وہ خاک میں مل چکی ہوتی ہے، پہلے ان معاملات کے اوپر کچھ نہ کچھ نظر ہونی چاہیے۔ یہ تربیت کا کیا ہے حصہ ہے۔ ان کو بے شتر بے مہار چھوڑ دینا، یہ باپ کی ذمہ۔ باپ پھر کس لیے بنا ہے؟ والدین کس لیے بنا ہے؟ وہ اسی لیے کہ کمی بیشی اس طرح کی جو چیزیں ہیں، بسا اوقات یہ غلطیاں، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، تو اس کی اصلاح کا سبب ہوتا رہے۔ تو پوچھا آگے کہ یہ پھل کہاں سے آیا ہے، کون دے کے گیا ہے؟ تو وجد عندها رزقا قالت ان لك هذا قالت هو من عند الله، تو وہ فرمانے لگی یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ
اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اب یہ بات سمجھ کے، بس اوقات ہوتا ہے نا کہ ایک بات بھی بندے کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ یار یہ جو بات بھی کر رہا ہے یہ کیا ہے، اب ظاہراً تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، یہ کہاں سے آئے پھل، اور یہاں کیسے پہنچے، کتنے سوال ہو سکتے تھے، لیکن ایک انداز اور زندگی کا طرز عمل ایسا تھا کہ اسی بات پہ ان کو یقین ہوا اور وہ فرمانے لگے، اور اس بات پہ وہ مطمئن ہو گئے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ دنیاوی اعتبار سے تو ناممکن ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ یہ ناممکن نہیں ہے، وہ جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کر دیتا۔ اور یہاں پہ ایک شبہ بھی بس اوقات کیا ہمارے ہاں سمجھا یہی جاتا ہے کہ مولوی بنا دیتا ہے کھائے گا کتوں، لیکن جب بن جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں مولوی کھاتا بہت ہے نا۔ تو ان اللہ یرزق من یشاء، جب اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا نا تو پھر اللہ بھی کچھ کرتا ہے اس کے لیے، اللہ بھی کچھ اس کے لیے کرتا ہے اور اس کو حلال طیب پاکیزہ چیزیں کھلاتا ہے۔ تو رزق اس کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوا تھا، ہم نے اپنے ذمہ لے لیا، جس کے لیے پھر خجل خراب بھی ہوتے ہیں۔ تو جو ذمہ اس کے ہے وہ اس کے چھوڑ دیں، جو ہمارے ذمہ کام ہے وہ کرنا شروع کریں۔ ہم میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اپنا وعدے پورے کرنے کے اندر کوئی بھی کمی بیشی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے موافق ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔